صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ارشاد بھی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حاکم ہے تو بس وہی ذمہ دار ہے، عالم ہے تو بس وہی ذمہ دار ہے، قائد ہے تو بس وہی ذمہ دار ہے، والد ہے تو بس وہی ذمہ دار ہے، کوئی ایک کسی معاملے میں بڑا ہے تو وہی ذمہ دار ہے، وہ تو اس کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ تو ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے اس سے باس پرس ہوگی، اس سے پرسش ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ایسے بے شمار امانتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالا مال کیا ہے۔ اگر انسان کوئی بھی ذمہ داری اس کے سر پہ نہ ہو، کوئی بھی بڑائی اس کے سر پہ نہ ہو، صرف اس کے اپنے اعضاء ایسے ہیں کہ اللہ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا ان البصر والفؤاد کان عنہ مسئولا، ان السمع والبصر والفؤاد کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو آنکھ دی گئی ہے، یہ جو سماعتیں دی گئی ہیں، یہ احساس کرنے کے لیے جو دل، سینہ اور سینے میں جو دل دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ کے بارگاہ میں سوال ہوگا۔ تو یہ آیات بینات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے برابر پوچھا جائے گا، یہ انسان کے اندر احساس عمل کو بیدار کرتا ہے، انسان کو بیکار رہنے نہیں دیتا، انسان کو بے حس رہنے نہیں دیتا۔ جب مومن میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے، جب مومن میں یہ کیفیت بیدار ہوتی ہے تو وہ قومیں متحرک ہوتی ہیں، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، اس قوم کی ترقی ہوتی ہے، وہ اب بے عمل نہیں رہ سکتا، اب بے حرکت نہیں رہ سکتا، وہ قوم سوتے کھاتے پیتے نہیں رہتی، بلکہ اس قوم کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے سر پر ایک ذمہ داری ہے، اس کے سر پر ایک ذمہ داری ہے۔ جب معاشرے کا ہر فرد اس ذمہ داری کو محسوس کر کے بیدار ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ صحابہ کرام کے معاشرے کی طرح زندہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ تابعین تبع تابعین کے معاشرے کی طرح زندہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ سلف صالحین کے معاشرے کی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی جائے، پورے ماحول کی اصلاح کی جائے، تو پورے ماحول کی اصلاح یہ کوئی ایسی بنی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اسے ایک جگہ رکھ کر کیا ہے اس کا اسپرے کر دیا جائے تو وہ صاف ہو جائے گی، نہیں، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہیں ہوتی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اس معاشرے میں جینے والے فرد اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے اس وقت تک اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جب معاشرہ پست ہو جاتا ہے، جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو حاضرین محترم عزیزان گرامی اجتماعی اور انفرادی نقصان اس قوم کو لاحق ہوتا ہے، جو کہ آج مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ مسلمان انفرادی طور پر بھی نقصان کا شکار ہے، اجتماعی طور پر بھی نقصان کا شکار ہے، ہر طرف وہ خسارہ ہی خسارہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے گنے چنے 4-5 افراد نیک ہونے سے معاشرہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے ہر فرد میں نیکی آنی چاہیے، معاشرے کے ہر فرد میں خیر آنا چاہیے، معاشرے کے ہر فرد میں کیا ہے؟ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں میرے تئیں بھی کچھ امانتیں ہیں جس کو نبھانا میرے لیے ضروری ہے۔ اور یہ احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، ان کی تربیت ذہنی طور پہ ایسی کی گئی تھی کہ اس احساس کے بغیر وہ جیتے نہیں تھے۔